شیخ صاحب، ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر ڈسکشن کی. آپ نے ذکر کیا کہ آپٹمزم، کنٹینٹمنٹ اور پازیٹیوٹی کتنے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس تھے ویسے بھی، اور اسپیسیفکلی ایٹ دا ٹائم آف ہجرت، جس پہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود کوئی چیز نہیں کر رہے تھے پر بہت سارے لوگوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے. شیخ صاحب، ہمیں اور کچھ کوالٹیز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں جو کہ اس وقت نمودار ہوتی ہیں. عمر، اس پورے سیٹنگ اپ آف ہجرت کا جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں، اس میں ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، وہ ان کی دی آرٹ آف ڈپلومیسی، جو کہ ایک لیڈر کے اندر بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے، وچ میکس اے ڈفرنس بٹوین این آرڈنری لیڈر اینڈ این آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈر. کہ ہاؤ کرافٹفلی ڈو یو سیٹ اپ اسٹریٹجک الائنسز، آپ ڈپلومیسی کس طرح کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نظر آنا شروع ہوا کہ جو ان کے اپنے تھے، یعنی کہ مکہ مکرمہ کے جو لیڈرز تھے، جو ان کے قریش کے لیڈرز تھے، جب وہ ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریئلائز کہ اور خاص طور پہ ان کے چچا کی وفات کے بعد جو ان کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب ہمیں ایک پاور چاہیے جو کہ بیک کرے اس پورے کاز کو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پہلے افریقہ میں اسپریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، وہاں کے بادشاہ نجاشی کے پاس اپنی ایک ڈیلیگیشن بھیجی، اور پھر جو ہے جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی کہ مختلف ٹرائبس کے ساتھ بات کرنا شروع کی. اور جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یثرب جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے لوگ جو ہیں اور جہاں کا ماحول جو ہے وہ کنڈیوسو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا. اینڈ ان کو اس طرح نہیں جوڑا کہ ان کے اوپر کوئی برڈن آئے یا ان کے اوپر کوئی پریشر آئے ان کو کیا جائے یا ان کو برائب کیا جائے، بلکہ ان کو کنونس کیا کہ جو میرا کاز ہے، جو میرا مشن ہے، اسی میں ان کے لیے خیر ہے. اور وہاں کے لوگوں کو ہی بیسکلی کنونس دیم ٹو کم آن بورڈ تھرو ہز اسمارٹ ڈپلومیسی. شیخ صاحب، ہم یہی معاملہ ہجرت کے بعد اور آگے مسلمانوں نے جب اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، یہی وہ ڈپلومیٹک کوالٹیز ہیں جو ہم بار بار دیکھتے ہیں. نارمل کانٹیکسٹ میں بات کی جاتی ہے کہ اسلام واز اسپریڈ بائی فورس، یا اسلام واز اسپریڈ بائی دا سورڈ. ایک مس نومر یا مس کنسیپشن ہے جو کہ پھیلائی جاتی ہے. اگر ہم ڈیپ ڈائیو ہسٹوریکل ریسرچ کریں اور ہم ان آتھرز کو اسٹڈی کریں جنہوں نے 10، 15 یا 20 سال اسپیسیفکلی اسی ٹائم اور ایرا پہ فوکس کیا ہے، جیسے کہ کیرن آرمسٹرانگ، مارٹن لنگز، مارٹن لیکر، پروفیسر جوئل ہیورڈ اور بہت سارے ایسے ہسٹورینز جو کہ ویسٹرن میتھڈالوجی کو بھی اسٹڈی کرتے رہے ہیں، وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ ایکچولی اکثر اوقات جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں پر لوگ ان کے لیڈرز سے، ان کے ٹرائبل چیف سے اتنے تنگ تھے، اتنے مجبور تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ویلکم کیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو لیسن دیے کہ تمہیں خود بھی ایک ایسا رول ماڈل بننا ہے لوگوں کے لیے کہ پہلے تو لوگ شاید تمہیں ایکسیپٹ کر لیں مگر شاید اسلام کی طرف نہ آئیں. ایکسیپٹ تو تم ایز اے لیڈر کر لیں گے بٹ شاید اسلام قبول نہ کریں جب تک وہ تمہارے میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز یا تمہارے میں وہ بیہیویئرز نہیں دیکھیں گے جس سے تم انسپائر ہوگے. یا اس کو ہم اگر یوں کہیں کہ جب تک وہ تمہارے اپنے اندر اسلام کو نہیں دیکھیں گے وہ تب تک اسلام سے امپریس نہیں ہوں گے. اسلام، یہ ہماری ایک بہت اگین ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے آج کل کے زمانے میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام لوگوں کے اوپر انفورس کریں کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، دین یہ ہے. لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو آبزرو کریں تو انہوں نے کبھی کسی کو جا کے اسلام پڑھایا نہیں. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جا کے مل کے رہنا شروع کیا، اور ان کے ساتھ رہ کر لوگوں نے جب ان کے ساتھ ڈیل کیا، ان کے اندر فیئرنیس کو دیکھا، ان کے اندر اپ رائٹنس کو دیکھا، ان کے اندر وہ کوالٹیز دیکھیں جو کہ ایک انسان کو کھرا اور سچا انسان بناتی ہیں. اس سے امپریس ہو کے انہوں نے پوچھا کہ یہ کوالٹیز تمہارے اندر آتی کہاں سے؟
اور جب ان کو احساس ہوا کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہمارے دین کی وجہ سے آتی ہیں, وی آر ڈریون بائی دی آئیڈیالوجی دیٹ وی فالو, تو پھر وہ اس آئیڈیالوجی کو بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے ساتھ ملنا شروع کیا تو ان کو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو دین کے اندر فورس نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ویژن دکھایا وہ یہی تھا کہ تمہارے پاس جو سوسائٹی آئے گی وہ ایک فیئر سوسائٹی ہوگی, اس میں جسٹس ہوگا, اس کے اندر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایکولنس ہوگی, ایک برابر ہوگا, لوگوں میں جو ہے وہ سٹیٹس کی بیسس کے اوپر فرق نہیں ہوگا, بلکہ وہ شخص بہتر ہوگا جس کے اندر پائٹی زیادہ ہوگی, جس میں تقوی زیادہ ہوگا. اور یہ باتیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کی, اور اس کی بیسس کے اوپر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الائنسز ڈیولپ کی جو کہ آگے جا کے ان کے لیے پولیٹیکل اور ملٹری اسٹرینتھ کا سبب بنی. اٹ وازنٹ دی ادر وے اراؤنڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنٹ گو بیسڈ آن اینی ملٹری پاور. انہوں نے وہ الائنسز ڈیولپ کی جو ان کے لیے پولیٹیکل اینڈ ملٹری اسٹرینتھ کا بیس بنی.